میں اپنے کالج سے گھر آ رہی تھی جب 3-4 نوجوان میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا جب ان میں سے ایک نے کہا کہ اے لڑکی، میرے ساتھ چلو گی؟ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ میں نے برجستہ غصے سے اسے دیکھا تھا، لیکن ان چاروں لڑکوں کی بے ساختہ طنزیہ ہنسی نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا پہلی بار تو ہوا نہیں تھا جب سے میری ماں کی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ میرا تو جینا دو بھر ہو کر رہ گیا تھا۔ لڑکے مجھے بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، کہتے تھے کہ جس کی ماں نے دیور کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اس کی بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ جب تک میں ان باتوں سے انجان تھی میری زندگی میں سکون تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں جسے اپنا باپ سمجھتی آ رہی ہوں وہ میرا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ میں تو ابھی اس صدمے سے ہی باہر نہیں آئی تھی کہ محلے والوں کی باتیں اور طنز نے میرا جینا دو بھر کر کے رکھ دیا تھا۔ اوپر سے منچلوں کی بدتمیزیاں عروج پر جا چکی تھی اور میرے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم کافی عرصے سے اس محلے میں رہ رہے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ 10ویں کا امتحان جب میں نے پاس کیا تو ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے سامنے ہی کب سے پڑے خالی مکان میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ میری والدہ کی عادت تھی کہ پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب بھی مجھے کہنے لگی کہ نئے پڑوسی آئے ہیں، انہیں کہہ دو کہ رات کا کھانا ہماری طرف کھا لیں۔ بیچارے شفٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، کہاں انہیں اتنی فرصت ملے گی کہ اپنے لیے کھانا بنا سکیں۔ میں بھی نئے پڑوسیوں کے گھر آ گئی۔ ان کی خاتون بھی میری والدہ کی ہی ہم عمر تھی۔ میں نے انہیں کھانے کی دعوت دی تو بڑی خوش ہو گئی اور کہنے لگی محلہ تو بہت اچھا ہے، یہاں کے پڑوسی تو بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، ہم سب لوگ ایک فیملی کی طرح ہی رہتے ہیں۔ میری والدہ بہت ملنسار خاتون ہیں، آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ خاتون بھی خاص ہنسی مکھ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی ہاں پھر تو میں تمہاری والدہ سے ضرور ملوں گی، کیونکہ مجھے بھی باتیں کرنے کی بہت عادت ہے۔ پھر میرا ایک ہی بیٹا ہے جو دبئی میں نوکری کرتا ہے، میں تو اکیلی گھر میں ہوتی ہوں۔ اچھا ہے کہ تمہاری والدہ سے ہی میری دوستی ہو جائے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اچھا ہے، اچھے پڑوسی ہمیں ملے ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات اس عورت کے آ جانے سے ہماری زندگی میں تباہی ہی مچ جائے گی۔ رات کو میرے والد پھل لے کر آئے تھے کہ نئے نئے پڑوسی آئے ہوئے ہیں تو کھانے کے بعد پھل بھی ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ میری والدہ نے کھانے کے بعد اچھا اہتمام کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں میاں بیوی ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور میری والدہ سے اور والد سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس عورت کے چہرے کے زاویے یکدم بگڑ گئے تھے۔ کہنے لگی تم سریا ہو نا؟ میری والدہ نظریں چرا گئی، کہنے لگی توبہ توبہ، مجھے پتا ہوتا کہ تم اس محلے میں رہتی ہو تو میں تو یہاں گھر ہی نہ لیتی۔ گاؤں سے منہ کالا کر کے تم شہر میں عزت کی زندگی جی رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں حیرت سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی۔ میری والدہ ایک دم سے گمسم چپ سی تھی اور انہیں ایسے چپ دیکھ کر میرا دل سینے میں تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے والد نے کہا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے والد کا لہجہ بوکھلایا سا تھا تو اس عورت کا شوہر کہنے لگا تم نے تو شاید غیرت ہی مار کر مٹھی میں دبا ڈالی ہے۔ ارے بھابھی تو بڑی بہن اور ماں کی جگہ ہوتی ہے اور تو اسی کو بھگا کر لے گیا۔ تجھے تو شرم سے مر جانا چاہیے تھا۔ دیور بھابھی کا رشتہ تو سگے بہن بھائیوں جیسا ہوتا ہے، ہم تو بھائی شروع ہی سے دیکھتے آئے ہیں یہ، لیکن تجھے تو یہ بھی شرم نہ آئی کہ بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ۔ یہ کہہ کے وہ شخص خاموش ہو گیا اور وہ عورت کہنے لگی ارے چلو جی یہاں سے۔ پھر میری جانب دیکھنے لگی اور میری والدہ سے کہنے لگی توبہ توبہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ورنہ تو میں اسے گھر کے دروازے سے ہی باہر نکال دیتی۔ یہ کہہ کر تو وہ دونوں ہی گھر سے باہر چلے گئے اور میری والدہ بے جان وجود لیے وہیں کرسی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا امی، عورت اتنی بکواس کر کے گئی ہے، آپ نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ پھر میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی غصے سے مٹھیاں بھیجتے باہر گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ان دونوں کو دیکھ کر ابا کو بے حد غصہ آیا۔ میں ان دونوں کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ابا کہنے لگے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، آئندہ سے ان لوگوں کے گھر مت جانا۔ میں تو خاموش ہو گئی لیکن وہ عورت خاموش نہ ہوئی۔ اس نے پورے محلے میں نہ جانے امی اور ابا کے بارے میں کون کون سی باتیں مشہور کر دی کہ پورے محلے والے ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے آتے جاتے لوگ ناپسندیدگی سے دیکھتے اور وہ عورت گیٹ پر کھڑی آواز کس کر کہتی بھائی اس لڑکی سے بھی بچ کے رہا کرو، آپ لوگ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے، کیا خبر اس کو بھی اس کی ماں نے ایسی ہی تربیت دی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے ساتھ کر لو اور یہ بھی دیور کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ جائے۔ ان سب باتوں نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں روتے ہوئے پریشان گھر میں لوٹتی اور امی سے یہ سب باتیں کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی، رونے لگتی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔
نہ تو مجھے امی کچھ بتا رہی تھی اور نہ ہی میرا باپ۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری ماں بری ہے اور میرا باپ سگا باپ نہیں ہے، میرا چچا ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میری والدہ میرے چچا کی بھاوس تھیں تو ان کے ساتھ بھاگی کیوں تھی۔ میرا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ پھر اوپر سے ماں باپ کی چپ نے مجھے اور بھی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جسے میں ابا ابا کہتی آ رہی ہوں میرا باپ بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ راز بھی بہت دیر تک چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ ایک بار میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ میری والدہ بے حد پریشان ہو کے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ میرے والد کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور ان کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا اور پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میری والدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اپنے والد کو بلڈ میں نہیں دیا تھا کیونکہ میرا اور ان کا گروپ سیم تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، لیکن جب اس کی رپورٹ آئی تو ان رپورٹوں میں ایک رپورٹ ایسی تھی جسے میرا آسان خطا کر کے رکھ دیے۔ وہ ایک ڈی این اے کی رپورٹ تھی۔ پڑھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر آسمان سے زمین پر لا کر مجھے پھینک دیا ہو۔ جس چیز کا خوف میرے دل میں سب سے زیادہ تھا وہ رپورٹ اسی کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میں کس کی بیٹی ہوں۔ میری والدہ کیا سچ میں بھاگی ہوئی عورت تھی؟ کیونکہ مجھے میرے ماں باپ دونوں ہی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن میرے اندر امڑنے والے سوالوں نے میرا سکھ چین برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن میری ڈی این اے کی رپورٹ میں سب کچھ سچ میرے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ذلت کا تماچا تھا جو مجھے اپنے چہرے پر بڑی زور سے لگتا محسوس ہوا تھا۔ کیا میں واقعی ایک ایسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے رشتوں کو پامال کر کے، شوہر کو چھوڑ کے، دیور سے بھاگ کر شادی کی تھی؟ کیونکہ ڈی این اے کے مطابق میرا باپ میرا چچا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ دیکھ کر تو میں جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ میری والدہ رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کچھ نہ ہو، لیکن مجھے اپنی ماں کا رونا، دھونا، تڑپنا، بلکنا برا سا لگ رہا تھا۔ جو سچائی میرے سامنے آئی تھی مجھے اپنے آپ سے بھی گھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی، ساری رپورٹیں اپنی ماں کی گود میں رکھی اور انہیں کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا باپ اس حالت میں اسپتال کے بستر پر لیٹا آئی سی یو میں ہے اور ابھی تو اسے ہوش بھی نہیں آ رہی۔ میں یہاں پر اکیلی پریشان ہوں اور تم یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ تمہیں اپنے باپ کا ذرا بھی احساس نہیں؟ میں نے کہا، اماں مجھے اس کا بہت احساس ہوتا اگر وہ واقعی میں میرا باپ ہوتا۔ میرا باپ نہیں ہے وہ۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پورا راستہ میں روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی تھی۔ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں اب مجھے حق اور سچ لگنے لگی تھی، لیکن اب لوگوں کا رویہ اس قدر حد تک آمیز ہو چکا تھا کہ لوگوں نے اب میری والدہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عتاب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ مجھ پہ فکرے کسی تماچے کی طرح لگتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی تعلیم حاصل کروں اور جلد از جلد میری شادی ہو جائے اور میں ماحول سے نکل جاؤں، لیکن اب تو مجھے یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ محلے والوں نے ہمیں بہت بد کردار سا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرے والد جو کہ میرے اصل میں چچا تھے میرے گھر واپس آ چکے تھے، لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے، کبھی درد سے کراہ کر مجھے پانی کا کہہ دیتے، لیکن میں اپنی جگہ سے اٹھتی بھی نہیں تھی۔ نہ ہی انہیں پانی دیتی، نہ کھانا دیتی، نہ ان سے کوئی بات کرتی۔ وہ اکثر کہتے کہ تم مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی ہو بیٹا؟ میں ان کی اس طرح کی بات پر انہیں بلند لہجے سے ٹوک دیتی کہ مجھے بیٹا مت کہو، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، آپ میرے چچا ہیں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نہ تو میں اپنی ماں سے بات کرتی اور نہ ہی چچا سے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے والد یوں ہی بستر پر لیٹے رہتے اور اب تو وہ کافی اداس بھی رہنے لگے تھے۔ میری ماں بھی اکثر روتی رہتی اور وہی دوسری جانب محلے نے الگ ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ جب بھی میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو مجھ پر عجیب عجیب سے تانے کسنے لگتے، یہاں تک کہ اب تو گاؤں کی لڑکیاں جو کہ میرے کالج میں پڑھتی تھیں انہوں نے تو کالج میں مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اکثر میری سہیلیاں بھی مجھے طنز میں کہنے لگتی کہ میں ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہوں جس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے دیور سے شادی کر لی تھی۔ یہ الفاظ مجھے اس قدر پریشان کرنے لگے تھے کہ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ 2-3 دن تک میں کالج نہ گئی تو میری ماں میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بیٹا تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ اس روز تو میں پھٹ پڑی۔ پہلی مرتبہ بلند آواز میں اپنی ماں سے بولی اور کہنے لگی، کس منہ سے جاؤں میں کالج؟ بدنام ہو چکی ہوں میں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہے۔ بتائیں میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کروں؟ میرے الفاظ سن کر میری ماں کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔
میں اپنی جگہ شرمندہ تھی۔ اس روز پہلی بار میرا دل چاہا کہ کاش مجھے علم ہوتا کہ میرا سگا باپ کہاں ہے۔ لوگوں کی باتوں اور پھر پڑھائی سے دوری نے تو جیسے مجھ پر ڈپریشن ہی ڈال دیا تھا۔ میں ہر وقت سوچ میں گمسم رہتی اور یہی سوچتی کہ اس ذلت بھری زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی جان ہی لے لوں۔ مجھ سے مزید یہ ذلت برداشت نہیں کی جا رہی تھی کہ ایک روز میں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان توڑا اور اس کا کانچ اٹھا کر اپنی کلائی پر مارنے لگی۔ میرا وجود کپ کپا رہا تھا۔ بہت ہمت جٹائی، بہت پر کوشش کی اور اپنی کلائی کاٹ دوں، مگر اتنی ہمت ہی جمع نہ کر پائی کہ میں اپنی جان لے سکوں۔ میری حالت بڑی ہی خراب ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، مگر اس بات کا یہ حل تو نہیں تھا۔ ابھی تو آدھے رات سے پردہ اٹھا تھا۔ مجھے میرے والدین نے خود منہ سے بول کر تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا ابھی تک۔ میں نے اس گلدان کے ٹکڑے کو ایک طرف پھینکا اور پھر گہری سانس خارج کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس وقت میرے چچا کمرے میں اکیلے تھے جب میں سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ وہ نیم دراز بستر پر بیٹھے کھانس رہے تھے اور میری والدہ کو آواز دے کر پانی مانگ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو انسانیت کے ناطے ہی صحیح انہیں پانی کا گلاس تھما دیا، جسے پی کر ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی اور کہنے لگے، بیٹا کیوں میری ذات پر ظلم کر رہی ہو تم؟ جانتی ہو تو ہو میری جان کہ دنیا میں مجھے کوئی بھی تم سے بڑھ کر نہیں ہے، تو میری اولاد ہو آخر، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ مجھ سے مزید خاموش رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں فوراً سے پھٹ پڑی اور روتے ہوئے وہیں فرش پر گر گئی اور پھر چچا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیوں آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ آج کیوں ہر جگہ ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کو ایک بار بھی شرم نہیں آئی؟ میرے الفاظ سن کر پہلی مرتبہ میں نے اپنے والد کو میری بات پر غصہ ہوتے دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ بس، اس سے زیادہ کچھ مت بولنا تم۔ اب تک تم جو بولتی آ رہی ہو ہم نادانی سمجھ کر برداشت کرتے رہے، مگر اب مزید نہیں۔ تم سچ سننا چاہتی ہو نا؟ تو لو، سن لو۔ میں سانس روکے چچا کی ہر ایک بات سن رہی تھی اور وہ مجھے اول تا آخر ہر ایک بات بتاتے چلے جا رہے تھے۔ میں تو سانس بھی لینا بھول چکی تھی۔ چچا سارے راز بتانے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جبکہ مجھ پر تو جیسے منو بھاری پتھر گر چکے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میں اٹھی اور بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا آج سے 18-19 سال پہلے میری والدہ اور میرے والد کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میرے والد دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے، جبکہ میری والدہ بھی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے گھر والوں نے صرف ان کا نکاح ہی کیا تھا۔ رخصتی جب میرے والد پڑھائی مکمل کر کے آتے تبھی ہونی تھی، مگر میرے والد اور والدہ نکاح کے بعد اکثر ملا کرتے تھے اور اسی بیچ انہوں نے اپنا رشتہ قائم کر لیا۔ اس بارے میں صرف میرے والد کے بھائی یعنی کہ میرے چچا کو ہی پتا تھا۔ اکثر وہی ان کی ملاقاتیں کروایا کرتے تھے، مگر ایک روز میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی۔ میرے چچا انہیں اسپتال میں لے کر گئے۔ جب یہ بات میری والدہ کو پتہ چلی تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ جانتی تھی کہ گھر والے ملنے نہیں دیں گے، اسی لیے انہوں نے دیور کو فون کیا اور کہا کہ مجھے کسی طرح میرے شوہر سے ملواؤ۔ دیور آدھی رات کو خفیہ طریقے سے آئے اور بھابھی کو یعنی کہ میری ماں کو اپنے ساتھ ان کے شوہر سے ملوانے کے لیے اسپتال لے کر چلے گئے، مگر جب تک میری والدہ پہنچی میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ خبر میری والدہ صحن نہ سکیں اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر انہیں الگ کمرے میں لے جا چکے تھے جہاں پر یہ خبر ملی کہ میری والدہ حاملہ ہے۔ یہ خبر اس اسپتال میں موجود نرس جو کہ اسی گاؤں کی تھی اسی نے ہی پھیلائی تھی۔ بس پھر کیا تھا، پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ بھابھی اور دیور میں ناجائز تعلقات تھے، جس کی خبر شوہر کو ملی تو اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور موقع پر ہی وفات پا گیا۔ پورے گاؤں میں بدنامی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ دونوں کے گھر والوں نے بھی شدید نفرت کا اظہار کیا۔ وہ کس کس کا منہ بند کرواتے۔ آخر کو میری والدہ کو میرے چچا لے کر یہاں شہر میں آ گئے۔ یہ سارے الفاظ ساری رات میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی اور میں کیا سے کیا سمجھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے چچا تو بڑے ہی باعزت تھے، انہوں نے تو اپنی محبت کی قربانی بھی دے دی تھی اور مجھے بالکل اپنی اولاد جیسی محبت دی تھی۔ میری ماں تو کہیں سے بھی غلط نہیں تھی، انہوں نے تو میرے والد سے ہی محبت کی تھی۔ کئی دنوں تک میں شوق کسی کیفیت میں رہی اور پھر جب چچا اور ماں سے نظر ملانے کے قابل ہوئی تو کمرے سے باہر نکلی اور ان دونوں کے آگے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ چچا نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا، بس یہی کافی ہے، اب مزید رونے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، انہیں تو موقع چاہیے بات کرنے کا۔ ہم یہ محلہ چھوڑ کر بھی کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے وہ علاقہ بھی چھوڑا اور دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے آگے کی پڑھائی کرنی تھی تو امی اور میرے والد نے مجھے پڑھائی کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا تاکہ میں ان سارے ڈپریشن سے دور رہ سکوں۔